گرامی قدر تساں نے خوبصورت آوازاں وچ خوبصورت کلام سنیا مولانا اسلم صاحب دا یقیناً اصلاحی خطاب بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید وچ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اے ایمان والےو تساں میرے نبی تے درود بھی پڑھیا کرو تے سلام بھی پڑھیا کرو۔ جدن بھی کوئی معزن پنج ویلے اپنے خالق اور مالک دی بارگاہ وچ بلاون واسطے صدا دیندا ہے، چاہے وہ فجر دا ویلا ہوئے، ظہر دا ویلا ہوئے، دیگر دا ویلا ہوئے، نماشاں دا ویلا ہوئے، رات سوتے عشاء دا ویلا ہوئے، جس ویلے معزن اللہ دی طرف بلاندا ہے، اللہ دے گھر وچ کھلوتے بلاون تو پہلے اس دے نبی تے درود بھی پڑھدا ہے تے سلام بھی پڑھدا ہے۔ کچھ تنگ سینے والے ظاہر ہے جنہاں دا سینہ تنگ ہے، دماغ بھی انہاں دا تنگ ہوندا ہے، پھر وہ آکھدے ہیں کہ اذان تو پہلے درود و سلام کیوں پڑھ دیں؟ پھر جس معزن نو اللہ رب العزت نے عقل سلیم دیتی ہے، اور جس دا عقل سلیم ہوئے تو سینہ بھی ہوندا وسیع ہوندا ہے، پھر وہ اذان تو پہلے درود و سلام پڑھن تو پہلے اللہ رب العزت دا ہی کلام پڑھدا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اس ویلے پھر اللہ نے جنہ دے نصیب چنگے کیتے ہوندے ہیں، پھر وہ سمجھ ویندے ہیں کہ وہ اذان تو پہلے اپنی مرضی نال درود نہیں پڑھدا، رب دے حکم نال درود پیا پڑھدا ہے۔ ویسے ہی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیشہ گل ایمان والے دی منی کرو۔ ذرا ہن تھوڑے تھوڑے بول پو نا، توجہ ہے نا؟ حضور نے کیا فرمایا کہ ہمیشہ گل ایمان والے دی منی کرو، ایمان والا سدے تے لگے گیا کرو، ایمان والا بلاوے تے لگے گیا کرو، بلاوے ایمان والے دا ہوئے تے لگے گیا کرو۔ اس دے بلاوے وچ اگر موت بھی آ ونجے نا تو اس نو موت نہ سمجھا کرو، شہادت دا درجہ پا ویندا ہے۔ لیکن سدا ایمان والے دا ہوئے تے جنہ دا اپنا ایمان نہیں ہے وہ سدے، پھر اس سدے وچ بھاویں کوئی نچے تے بھاویں کوئی ٹپے، اس نو کوئی اجر نہیں ملدا، اجر اسے نو ملدا ہے جڑا ایمان والے دے سدے تے بنے۔ کوئی گل سمجھتے بیٹھے ہو؟ ہاں جی، ہن ایمان نو سدیندے تے سارے ہیں، بلاندے تے سارے، ہر کوئی بلاندا ہے، لگے آؤ لگے آؤ لگے آؤ، لیکن کسوٹی کے ہو سی کہ کیڑا ایمان والا ہے؟ آوازاں تے ہر پاسو بھی آندیاں، ہر مشرق والے پاسو، مغرب والے پاسو، شمال والے پاسو، جنوب والے پاسو، ہر پاسے سدا تے ہوندا پیا ہے، لیکن کسوٹی کے پتہ کیویں لگ سی کہ انہاں وچ کیڑا ایمان والا ہے؟ ایمان والا وہی ہوندا کہ جڑا رب دا آکھا منے، رب دا آکھا منے، تے رب دا آکھا کیڑا ہے؟ رب دا ایتے آکھا کہ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اے ایمان والے تو میرے نبی تے درود بھی پڑھیا کر تے سلام بھی پڑھیا کر۔ بس المختصر کہ جڑا سونے نبی تے درود و سلام پڑھ دے نا اوہی تے ایمان والا ہوندا ہے، اوہی تے ایمان والا ہوندا ہے، اوہی تے ایمان والا ہوندا ہے۔ مزید مختصر کریے کہ ایمان والا، ہاں جی ذرا بول سو تو پھر کم اگے چل سی۔ ایمان والا، ایمان والا کیڑا ہوندا ہے؟ ایمان والا کس نو آکھ دین؟ بزرگ آکھ دین کہ ایمان والا وہی ہوندا ہے کہ جڑا رب رسول دی گل تے کامل یقین رکھدا ہوئے، اللہ رسول دی گل تے کامل یقین رکھدا ہوئے، وہی ایمان والا ہوندا ہے کہ اون دا ایمان ہوندا عقیدہ ہوئے کہ رب نے جڑی گل کیتی ہے اے پکی ہے، جڑے سونے نے فرما چھوڑیا اے پکی ہے، یعنی کہ اللہ رسول دی گل تے جیڑا پختہ یقین رکھدا ہوئے نا اوہی تے ایمان والا ہوندا ہے، اوہی تے ایمان والا ہوندا ہے۔ ایمان والے دی نشانیاں وچ نشانی ہے کہ جیڑا اللہ رسول دی گل تے یقین رکھدا ہوئے اکھیاں بند کرتے، اکھیاں
ہن بندہ آکے رب نے اے فرمایا تو کتابہ پھرولن لگ پوے، آکے وہ سونے نے اے فرمایا تو کتابہ پھرولن لگ پوے۔ او اللہ دیو بندیو جڑا رب رسول دی گل آکھے سمجھے کہ رب دا فرمان ہے پھر اس تے پکا یقین کر لوے، حضور دا فرمان ہے اس تے پکا یقین کر لوے۔ المختصار کے جڑا رب رسول دی گل تے پکا یقین رکھ دینا اوہی تے ایمان والا ہوندا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے اے دسو تو صحیح ایمان آکھ دے کس نو ہے، ایمان کہنو آدن؟ اے صحابہ نے پوچھا نے کیا پوچھا ہے؟ ہن صحابہ نہ پوچھتے تو سانو کیڑا پتہ ہوئے یہ جتنیاں بھی سیاستہ وچ روایات پڑھیاں میں نہیں ہیں، اے راوی کون ہے؟ نہ صحابہ ہے، بولو نا اے ساؤنڈ والے بھرا میرے واسطے بہت سوکھا چلا تاکہ میں زور نہ لاونا پوے، توجہ ہے نا؟ ہاں جی ماشاءاللہ بڑا سونا پہ چلان دے، ہاں جی حضور کل کہیں پوچھیا اصحابہ نے پوچھیا تو پوچھیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کس نو آکھ دیں؟ ایمان کس نو آکھ دیں؟ سونے نے فرمایا ایمان میری محبت نو آکھ دیں۔ سونے نے کیا فرمایا؟ ایمان میری محبت ہے نا ایمان، یعنی کہ جڑا میرے محبت کر دے ہوئی تے ایمان اللہ ہے۔ کراچی تو ایک آندے ہیں بزرگ آندے تلا گانگان یکم جیٹھ یا جیٹھ تے ہاڑ دے موسم میں چوتھے انہوں نے پروگرام ہوتا ہے، وہ آندے ہونا اردو ہی تقریر کر دے ہیں، میں تو تواڈی زبان ہی پیا کردا ہاں، ہاں جی اردو ہی تقریر کر دے ہیں چونکہ کراچی تو آندے ہیں، وہ آندے ہر علم کا پیمانہ ہے، ہر علم کا پیمانہ ہے، پرائمری ہے، مڈل ہے، میٹرک ہے، سیکنڈری ہے، بی اے ہے، ایم اے ہے، پی ایچ ڈی ہے، اگو جتنی ڈگریاں ہیں نال آکھن لگا، لیکن محبت کا پیمانہ نہیں ہے۔ نہیں اتنی ڈھلی سبحان اللہ، بندے کراچی تو آتے گل کیتی ہوئے تو تسا اتنے سبحان اللہ نہیں پہ آکھ دے ہو، کیا کہتے ہر علم کا پیمانہ ہے، ہر علم کا پرائمری مڈل میٹرک ایف اے بی اے ایم اے اگو ساری ڈگریاں گل چونی ہیں، نال ہی آکھیا لیکن محبت کا پیمانہ نہیں ہے۔ کسی کو پتہ نہیں کہ کس کے دل میں کس کی کتنی محبت ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کس کے دل میں کس کی کتنی محبت ہے، اس لیے پیمانہ نہیں ہے۔ وہ سنگیہ میں ریکارڈن سنائی بھی جناب اے کہ اے دن محبت دا پیمانہ ہی کوئی نہیں، میں کہ یا اس سیاستہ پڑھی کوئی نہیں، اتنی ڈھلی سبحان اللہ دے سیاستہ پہ آخدہ جڑیاں 6 کتابیں معتبر حدیث دیاں، میں کہ یا اس جوان نے نا سیاستہ پڑھی کوئی نہیں، اگر پڑھی بھی ہے تو پھر کسی راوی نال اختلاف رکھ دو سی، اس واسطے انہوں سمجھ نہیں بھی آندی، رکھے راویاں نال اختلاف تو سمجھ آویں، کوئی گل سمجھتے پہ انہوں نا کہ تو سچے سمجھاؤ، میں کہ سونے ایک دفعہ ٹرے ویندے ہننا آگ دا بھامڑ بلدہ پہ آئی جہنم دا، تو سونے روک گئے، سونے روک گئے، تو رب نے فرمایا سونے پیر پٹ عرض کی تھی یا باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا تیرے قدم لگے رہے سن تے جہنم دی اگ نو حیا ویسی، نہیں کو گل سمجھتے بیٹھے ہو نا، کہ فرمایا سونے تیرے قدم جدن تک اتھے لگے رہے سن جہنم دی اگ نو حیا ویسی۔ سونے نے عرض کی تھی یا باری تعالیٰ میں اے جڑے ساڑدہ پہ آئیں اے میں اگے ٹورن نہیں دین دے پہ، اے میں نو اگے ٹورن نہیں دے دے پہ۔ رب نے فرمایا اچھا سونے چاندہ کے عرض کی تھی یا باری تعالیٰ اے میرے نال محبت بھی تے کر دے آنا، نہیں اتنی ڈھلی کوئی گل سمجھتے بیٹھے ہو نا، اے میرے نال محبت ہی کر دیں، انہاں دی محبت دی وجہ تو میں پیر کی میں پٹا، انہاں دی محبت دی وجہ تو میں پیر کی میں پٹا۔ رب نے فرمایا سونیا جس دے دل وچ رائی دے دانے دے برابر بھی تیری محبت ہے نا، انہوں جہنم جو کٹ دے جنت والے پاسے لے ون، جس دے دل وچ رائی دا دانا پیمانہ ہے یا نہیں؟ بولو نا ذرا دب دے بولو نا،
ہے نا. اللہ نے کہ فرمایا جس دے دل وچ رائی دے دانے دے برابر تیری محبت ہے انہوں جہنم میں جو کاٹ دے جنت وچ لے ون. مالکہ کسی فرشتے دی ڈیوٹی لاویں آ کہ بس انہوں نے جہنم میں جو کاٹ دے جنت وچ لے ون. لیکن رب فرماندا سونیا آپ ون, سونیا آپ ون. اور تانوں پتہ ہونا چاہیے تو کملی والے نال جتنی محبت کردا ہے نا بھاویں رائی دے دانے دے برابر بھی کردا ہے تیرا محبوب وہ بھی جاندا ہے. تھوڑا اور میں نے سوکھا کر کوئی گل سمجھتے بیٹھے ہونا. پھر اس دے آدم بے فرشتے کیوں نہیں گئے, حضور نو کیوں بھیجیا گیا؟ چونکہ اللہ پاک جاندا آئی اگر فرشتے نو بھیجیا آکھیا انہوں جہنم میں جو کٹ دے جنت وچ لے ونجو انہاں دے دل وچ خیال آ سکدا ہے آخر نمازاں وی تے پڑھیاں آن, ہاں جی خیراتاں وی تے کیتیاں آن, زکاتاں وی تے دتیاں آن, ہاں جی آخر ساڑھے جڑے گناہ منوں دی سزا مل گئی ہے ہن ساڑھے نیکیاں دا سمر ملن لگ گیا. رب فرمایا نا 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 توڑیاں انہاں نیکیاں دی وجہ تو جنت نہیں لبدی بھی تاکہ انہوں سونیا تو ایسے نا تو پتہ لگ ویسی اگر جہنم میں جو کٹ دے جنت دی جان والا ہے وہ کملی والے دی تیری ذات ہے. تو میں عرض کے کیتا ہے کہ محبت رسول دا نام ایمان ہے. جن دل وچ محبت رسول ہوئے سونے تے درود پڑھدا ہے یا نہیں پڑھدا, سلام پڑھدا ہے یا نہیں پڑھدا, ہیں جی محبت والا ہے نا جڑا محبت والا اسی جڑا ایمان والا اسی نا وہ سونے تے درود بھی پڑھدا ہے تے سلام بھی. ہن ایندا ایک اور ترجمہ سماعت فرما یعنی کہ ایمان کی ہوندا ہے؟ ایمان یہ ہوندا ہے کہ جڑا رب رسول دی گل نو پینڈا سمجھے. رب رسول دی گل نو حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ نو اجن حضرت نن ہوئے, اجن حضرت ہون ٹھیک چلائیے سجنا, اجن حضرت نہ ہوئے. کریم آقا علیہ السلام دے متعلق ابو جہل تے ان دی ٹیم نے اعلان کیتا ہے کہ سونے انہوں جس حالت کو پکڑ تے لے آسی نا ان 100 اٹھن دا انعام مل سی. کتنے اٹھن دا انعام تے ڈاڈی سبحان اللہ آکھی نے, لیکن اعلان آئی حضور نو جڑا پکڑ تے لے آسی جس بھی حالت وچ جس بھی 100 اٹھن دا انعام مل سی. تو اٹھ تو ان پتہ نا اس دور دی V8 آج کہندے ایک بوئے تے کھلوتی ہوئے تے بڑا امیر ہے تے جاندے بوئے تے 100 اٹھ بدے پہ ہوئے آج بھی بدے پہ ہوئے تے بڑا امیر ہوندہ ہے. انہاں اعلان کیتا جڑا جس حالت وچ سونے نو لے تے آسی انہاں 100 اٹھن دا انعام مل سی, 100 اٹھن دا انعام مل سی. تے غیرت علیہ رب نے فرمایا جڑے میرے محبوب دا دامن پکڑی رکھ سی نا, نہیں جڑے میرے محبوب دا دامن پکڑی رکھ سی نا میں انہوں جنت دا انعام عطا فرما سا. ان فیصلہ اپنا اپنا ہے او ٹور پہ انعام لمن واسطے اٹھان دا ابو بکر صدیق ہے. خیر مختصر کریے کہ حضور علیہ السلام دی ذات بابرکات جناب حضرت سراقہ دی نگاہ پئی نا تے نیڑے ہو گیا, ہیں جی 100 اٹھ انعام لمن واسطے نیڑا ہویا. جو حملہ کرن لگا نا تو زمین نے حضرت سراقہ دے پیر ناپ لائے, پیر دبایا. جناب سراقہ نے بڑا زور لایا, این زور لایا بھی شاید پیر نکل آویں, لیکن زمین نے جس مقصد واسطے نکلیا پکڑے آئی اور نکلن دین دی ہے جی. ہون اے زور زار لاؤ گیا تو سمجھ گیا بھئی اس کو میری جان ان چھٹنے کو نہیں اپنے زور لاون نال. انہیں جملے تے ذرا توجہ فرماؤ کہ اپنے زور لاون نال زمین چھوڑنا ہائے ہائے اگر کہ اس گل نو سمجھ ونجے نا کہ کل تو میں بھی تے زمین وچ بہنا ہے, اپنے زور نال نہیں بہنا اون دے فضل نال چھٹنا ہے. تاں تے میاں صاحب فرماندے عدل کریں تے تھر تھر کمبن, اونچیاں شاناں والے تے فضل کریں تے بخشے جاون میں مر گئے منہ کالے. یعنی کہ زمین کسی دے اپنے زور نال نہیں چھوڑ دی, رب دے فضل نال چھوڑ دی. جو زور لا بیٹھے رہے نہیں نکل گیا, سمجھ گیا کہ ادو جان چھٹنی نہیں. اس واسطے آکھن لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی رسول تے مندہ کوئی نہیں, کہ آکھیا اے محمد, نام محمد دی تاثیر ہی اتنی ہے کہ زمین ڈھیلی پہ گئی. زمین اس دے لبان جو صرف اتنا نکلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, زمین ڈھیلی پہ گئی کہ سونے دا نا تے لے لے آس. ہائے اگر تو چاہتا ہے نا کہ زمین تیری جان چھوڑ لوے تو محمد محمد کریں دی گزر گئی. بس اس نانو یاد کیتی رکھ, باویں یا محمد آکھ, باویں یا رسول اللہ آکھ,
تو یا اے نعرہ مار تاجدار ختم نبوت، بس زمین اس میں محمد ڈھلی پہ گئی نا، اس پھر حملے دی کوشش کی تھی، زمین نے پھر نہ پلے، زمین نے پھر پکڑ لیا، پھر نام محمد لیا، زمین پھر ڈھلی پہ گئی، موڑا حملہ کی تو 100 اٹھ چو نظر آندے ہیں، ہاں جی انعام چو نظر آندے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایویں نہیں فرمایا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندر آنے والے، ہاں جی یہ جڑا نفس ہے نا، یعنی کہ سونا بھی سامنے پھر بھی 100 اٹھان دا خیال رہے، نہیں سونا بھی سامنے ہوئے پھر بھی 100 اٹھان دی لالچ ہوئے۔ میں کہ اس گل نو ایمان نہیں آکھ دے، ایمان اس نو آکھ دیں کہ کملی والے نے فرمایا کرے ایک ہاتھ سورج رکھو ایک ہاتھ چاند رکھو پھر بھی میں اپنے رب نو نہیں چھوڑنا۔ جدن بہت سارا ٹل لا لیا نا تو سونے نے آپ ہی کرم فرمایا، تو سونے نے کیا فرمایا سراقہ 100 اٹھاں پیچھے اللہ دے نبی تے حملہ کرنا ہے، میرے تے ایمان لیا، حضور دی دعوت ویکھو نا، کہ فرمایا میرے تے ایمان لیا، جا میں تنو کیسرو کسرا دے کنگن عطا کرسا، کو گال سمجھتے پہ نا، میرے تے ایمان لیا، جا میں تنو کیسرو کسرا دے کنگن عطا کردہ۔ جناب حضرت سراقہ نے سونے تے کلمہ پڑھیا، وقت گزردہ گیا، جناب حضرت ابو بکر صدیق دا ویلہ بھی آ گیا، اس ویلے ہو ڈاڈے بیمار گئے، اس ویلے ہو ڈاڈے بیمار گئے، تو صحابہ پوچھن آئے، جدن پوچھن آئے نا تو اس خیال چاہے کہ شاید آخری وقت ہے، اس واسطے پوچھنا ہے۔ جناب سراقہ نے پوچھیا انہاں کہ تساں اس ارادے نہ لائے ہو کہ میرا آخری وقت ہے، جنہیں ارادہ تو ہی ہے، پھر آپ نے 2 ہاتھ اتے کیتے، آپ نے 2 ہاتھ اتے کیتے، اتے کرتے فرمایا میرے سنگیوں کہ دی انہاں ہتھاں وچ کنگن ویکھے نے، انہیں کہ ویکھے ہی کوئی نہیں، پر میں کدی کسی کو سنے ہوئے کہ میں کنگن پائے ہوئے، انہیں پائے بھی کدی نہیں، پر میں تساں ایک گمان کی میں کر لے آئے کہ کنگن پاون تو پہلے میں موت آ سکتی ہے۔ ساتھیوں نے پوچھے سراقہ آکھنا کے چاہنا، آپ نے فرمایا میں آکھنا اے چاہنا کہ جدن میں ایمان لیتے آیا ہم نا، سونے دے لبا وچ میں آپ سنے آئی، سرکار نے فرمایا سراقہ تو میرے تے ایمان لیتے آ، میں تینو کیسے رو کسرا دے کنگن عطا کردہ، میرا ایمان ہے کہ جدن تک میں کنگن نہیں پا لینا میں نے موت آ نہیں سکتی۔ گل سمجھتے پہ ہونا، کوئی ساڑھے جو ہوئے آکھے اللہ جانے سائیں تے ٹور گئے ہون پتہ نہیں لب دے بھی ہے نہیں ہیں جی۔ وہ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ کے فرماندن اس ویلے تک میں موت آ نہیں سکتی جدن تک انہا ہتھا میں چو میں کنگن نہیں پا لینا۔ وہ کنگن پھر وہ کیسر و کسرا فتح ہویا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دور خلافت میں، جدن وہ کیسر و کسرا فتح ہویا نا تو مال اکٹھا ہویا، تے ابن خلدون لکھ دے کہ کئی اٹھاں تے وہ مال لدیا گیا، اور جس اٹھتے جیڑا مال لدیا ونجے نا ان دی لسٹ تیار ہو ویندی ہے، بھی فلانے اٹھتے اے مال ہے، دوے اٹھتے اے ہے، تریے پوری ڈیٹیل لکھی گئی ہے۔ ابن خلدون تاریخ دا بہت بڑا مورخ ہے، 9 جلدہ میں تاریخ دی کتاب ہے، اور ایک پوری جلد جیڑی ہے نا وہ اس دا مقدمہ ہے۔ وہ حضرت توجہ ہے نا، ہاں جی ابن خلدون لکھتا ہے میں حیران ہاں پریشان ہاں مسلمانہ دے ایمان تے، اور تیرے ایمان تے قربان پہ ہوندے تو سبحان اللہ ہی نہیں آکھ دے۔ ابن خلدون آتے میں حیران ہاں پریشان ہاں، کیڑی گلتی پریشانی ہے انہوں دے ایمان تے، جنہیں کیوں جنہیں مسلمانہ دے اس ویلے حالت تنگ دستی آن، کھاون واسطے کچھ نہیں پاون واسطے کچھ نہیں، لیکن انہوں دا ایمان اتنا مضبوط آئی کہ ایک سوئی بھی ادھے دی ادھے نہ ہو سکی۔ جیڑا کیسر و کسرا دا اتھو مال لدیدہ آئی نا مدینہ منورہ دربار فاروقی وچ اس لسٹ دے مطابق پہنچیا، ایک سوئی دوے ایر پھیر، میں کیا سمجھ آگئی کہ ایمان آلے دی نشانی ہوندی ہے کہ امانتہ وچ خیانتہ، ہائے ہائے اللہ کرے ساڑھے پاکستانی ہیں جی یہ جڑے سربراہ ہیں نا انہیں نہیں پتہ لگ ویندے ہیں، ہیں جی جنہوں تُسے ساڑھا ایمان نہیں میں مندے بیکھے منیے کیویں سیلاب آلیاں واسطے جو کو جاندہ ہے راہ چیئے گاں پچھاں، ہیں جی زلزلے آلیاں واسطے آیا
اگاں تے پچھاں ہن ضلع بن گیا تلا گنگ ہن جڑا ایندا پیکج بھیج دتا گیا اے بھی ہو سی اگاں تے پچھاں میں کہ نا ابن خلدون انہاں گلاں تے حیران نہیں ہویا ابن خلدون تے انہاں گلاں تے حیران ہویا اے جڑے اوت کیسر و کسرا تے لدیت گئے نا اوہی مدینہ پاک دربار فاروق وچ پہنچے تے ایک سوئی بھی لسٹ دے مطابق اگے تے پیچھے ساڑھے سنگی آدھے ہوندے کوئی نہیں اٹھ آخر اتنا سفر کرتے گئے ہیں اٹھ دے بھی ہیں باندھے بھی ہیں رات بھی گزر دی رہی آئی بچو کھسکا لوے نا آکھے نا جناب اٹھ بہ گیا آئی ہو سکتا ڈھے پہ آئی ہو سکتا ہے آخر اٹھا تو شہیاں ڈھے بھی تے پہنی ہیں نا ٹرکا تو ڈھے پہنی ہوندے تو اٹھ آئی میں کہ جناب انہوں نے پتہ آئی دربارے فاروقی جو بہندے پہ ہیں اگر ایسا آکھے نا فلانے اٹھ تے شہر لدی ہوئی اتھے ٹھٹی ہے جناب عمر فاروق نو اٹھ نو سادتے پوچھنا آئی اور اٹھا تیرے تے مسلمانہ دی امانت لدی ہوئی ہے خیانت کی میں ہومن دیتی ہے اور میں کہ جنہاں دے سربراہ یہ جو ہوئے نا وہ تے اٹھا کو لی پوچھ دے کہ اگر تیرے تے مسلمانہ دی امانت ہے تے خیانت کیوں ہومن دیتی ہے میں کہ تینو ہوش کوئی نہیں تیرے تے بھی تے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی دی امانت تے لدی ہوئی ہے نا ہون تو سا آکسو ساڑھے تے ہیں جی ڈھیلے تے نہیں پہ پہ گئے آخر پھیرا تو سامیں تے ایمان آلے تے دعوت کر دے ہو نا کیسا ایمان آلے ہیں ہون تو سوچنا تیرے میرے تے بھی کوئی امانت کسی دی لدی ہوئی ہے یا نہیں لدی ہوئی ہیں جی لدی ہوئی ہے ماں پیو دی بھی تے ساڑھے ذمہ کوئی حقوق ہے نا اولاد دے بھی تے ساڑھے ذمہ کوئی حقوق ہے نا گواڑیاں بھی تے ساڑھے ذمہ کوئی حقوق ہے نا محلے آلیاں دے بھی حقوق تے ہیں نا گرائیاں میں دے حقوق ہیں نا شہر آلیاں دے بھی ہیں وطن آلیاں دے بھی ہیں چرندہ پرندیاں دے بھی حقوق ہیں تے ساڑھے ذمہ جانوران دے بھی حقوق ہیں اگر تو سمجھ یا نہ سمجھ میں کہ اگر حقوق دی حفاظت نہ ہوندی نا اور ان دی فکر نہ ہوندی نا کدی بھی آل سنت نماز جنازہ وچ یہ دعا نہ منگے نا اسلام تے رکھی تے ایمان تے ماری میں کہ اسلام تے رمنا ہوئے تے ایمان تے مرنا ہوئے تو پھر ضروری سمجھ جنہ دیا امانتہ تیرے تے لدی ہوئی ہیں نا انہ دیا امانتہ انہوں نے گھر وائن پہنچا صرف یہ ضروری نہیں کہ مرید دے ذمہ پیر دی امانت ہے پیر دے ذمہ بھی مرید دی امانت ہے میں ایک جگہ گال کی تھی انہاں کہ جناب مرید ہی تے ہوئی بھی چلو مرید و لنگر وچ پیش کر سی اے ان دے ذمہ ہے پیر دی کے ہے میں کہ پیر دا کام ہے اپنے مرید دا عقیدہ صحیح رکھے نہیں اس گل تے سبحان اللہ ہونی چاہیے دی ہے پیر دا عقیدہ پیر ہونا جڑا اپنے مرید دا عقیدہ صحیح رکھے عقیدہ صحیح ہو سی تے صراط مستقیم تے چل سی جند عقیدہ ہی صحیح نہ ہوئے وہ نہ صراط مستقیم تے چلا سکتا ہے نہ چل سکتا ہے نہیں اور ڈھلی بہو میں یار اپنی گال کیتی ہے توڑی تے کیتی بھی کوئی نہیں نا توڑے پیر تے ماشاءاللہ پیر طریقت تے رہبر شریعت میں تے اپنے گناہگار دی گال پہ کردا کوئی گال سمجھتے پہ ہونا اے پیر دے ذمہ ہے تے مرید دے بھی ذمہ ہے پیو دے ذمہ اولاد ہے نہیں ڈھلی پہ گیا میرا خیال ہے توڑا کوئی گواڑی کوئی نہیں تو سانس تو شکر ہے ساڑھا تے گواڑی کوئی نہیں ہوندی امانت ساڑھے ذمہ ہے ہی کوئی نہیں ہے پھر کدی ہوندی امانت ہے ہی ہے جی ہو سی نا جس گلی بھی جو ٹپ دا پہ ہیں ہوندی بھی تیرے ذمہ امانت ہے اگو کو تھی بین آونجے تے حیال اکھیاں تیرے تلے ہو میں اے بھی امانت ہے ہیں جی وڈی آونجے تے سلام پیش کرے تیرے ذمہ امانت ہے ہیں جی کوئی چھوٹا آونجے انہوں پیار کرے تیرے ذمہ امانت ہے اگر وڈا آوی تو انہوں ادب کرے تیرے ذمہ امانت ہے اور میں کہ جنہ تے امانتہ لدیا گئی ہیں نا جنہ نے امانت دی حفاظت کیتی ہے نا اس واسطے حکم ہے میرے نبی تے درود بھی پڑھیا کرتے سلام بھی پڑھیا کر درود بھی پڑھیا کرتے درود بھی پڑھیا کرتے ویکھو نا میرے پیر حسین تے امانت ہائی جدن کملی آلے سجدے وچ ہن تے میرا پیر حسین موڑیاں تے ہائی حضور سبحانہ ربی اعلیٰ پڑھ دے رہے تے میرا حسین امانت نو سمجھدا رہا ہاں جی بندے ادن حسین دی امانت حسین میں کہا ہاں پیروں تے امانت سب تو بڑا پیر میرا پیر حسین ہے انہوں تے بھی امانت ہے میں کہ اس امانت دی حفاظت پیر حسین نے اپنے بچڑے تے بھرا دے تے نہ بچا لئیے انہوں کے بھرا تے بچڑے دے تے اپنے
امانت بچا لئی؟ میں کہ جی جڑے کیڑی امانت آئی؟ میں کہ شریعت دی امانت تے طریقت دی امانت. پیر حسین نے شریعت دی بھی حفاظت کی تھی تے طریقت دی حفاظت کی تھی. اس امانت نو بچاون واسطے جان بھی دیونی پئی تے میرا پیر پیچھے نہیں ہٹے، آگے واتے اپنی جان پیش کر چھوڑی ہے. انہاں تے پھر درود بھی پڑھیا ویندا ہے، سلام بھی پڑھیا ویندا ہے جنہاں امانت دی حفاظت کی تھی. ہاں جی تو صرف سن لینا ہے پیر حسین، لجپال حسین، سخی حسین. میں کہ نال اے بھی آکھیا کر کے سخی اس واسطے آدھے ہیں، پیر اس واسطے آدھے ہیں، رسول اللہ دا فخر تائیں آدھے ہیں. کملی والے نے فرمایا ہی تائیں حسین میرے وچوں ہے، میں حسین وچوں. وجہ یہ ہے کہ پیر حسین نے شریعت بھی بچا لی تے طریقت بھی بچا لی. آج شریعت نہ بچ دی تے مولویوں کو مننا ہے، طریقت نہ بچ دی تے شہنشاہ بغداد آج کا عرس منامنا ہے. میں کہ بچاون والے میرے پیر حسین ہیں، لیکن اس امانت رو بچاون واسطے جان بھی دیونی پوندی ہے. غازی ممتاز قادری نے جان دے دینا امانت بچا لے. مرید حسین نے جان دے تے امانت بچا لی. بابا خادم رضوی نے پوری دنیا میں ختم نبوت دا نعرہ لا دینا اہل سنت دا سار فخر اچ بلند کر دیتا. فخر اچ بلند کیتا تا ہے کہ لوگاں نو امانتہ یاد کرا دیتیاں. اور جڑا ختم اچ جڑا پڑھ دے ہو نا، ہن تو صاحب تو ختم اچ کے پڑھ دے ہن اے بھی سننا چاہندے ہن مولوی صاحب ختم پڑھ دے کتوں شروع کر دین؟ قل یا ایھا الکافرون اتو شروع کر دین. اے خاتمی مولوی جتنے ہی ہیں اتو شروع کر دین قل یا ایھا الکافرون. ہن جڑا توجہ نال ہوندا ایمان نال ہوندا اچھا کافراں دا رد پہ ہوندا ہے تے بعض کہہ دین کافر کو بھی کافر نہ کہو، ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے. میں کہ جدن ہو گیا تو کافر کوئی نہیں آکھن لگا. بولو نا توجہ ہے نا. میں کہ جدن ہو گیا تو انہوں کافر کوئی نہیں آکھن لگا. میں کہتے رب دے قرآن نے آکھے قل یا ایھا الکافرون. میں کہ پہلے ختم وچ نہ کافران دا رد دے تے پھر آخری جڑیاں آیتاں مولوی صاحب پڑھ دے نا اس در بھی توجہ کیتی کر. وہ کہ پڑھ دے ہوندے ہو؟ خاتمن اے جڑی آخری جڑی آیت پڑھی ویندی ہے نے مرزائیاں دا رد. میں کہ ختمہ وی تے اگے جوڑ جوڑ تے بہنا ہے. ہاں جی پانچ چھک بہنا ہے. ہاں جی ادھا سبحان اللہ مولوی صاحب. میں کہ اے بھی تے سنیا رب دا قرآن پڑھیا تے رب دے قرآن مولوی صاحب نے دسیا ہے کہ کافران دا بھی رد ہے تے مرزائیاں دا بھی نال رد ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. اے آکھیا قل یا ایھا الکافرون رب نے آکھیا یا نہیں آکھیا؟ جڑا اس تے یقین نہیں کردا وہ ایمان والا ہو سکدا ہے تے جڑا ایمان والا ہے وہ یقین کردا ہے. تے جڑی آخری آیت ہے یہ بھی تے رب نے بھی آکھیا اس تے یقین ہے یا نہیں. ہاں جی اس واسطے اے جڑے ختماں دے منکر ہیں نا اصل وچ انہاں دے پتریر ہیں. ڈلے پہ گئے انہوں نے دد پوترے ہیں. ہاں جی جڑے آدھر ختم نہ پڑھو پتہ نہیں کہ جدر مولوی صاحب ختم پڑھے آخر کسی دے دل وچ ہوسی اس کیوں آکھے ہے قل یا ایھا الکافرون. اس کیوں پڑھے آئے؟ ہاں جی مرزائیے دے خلاف آیت کیوں پڑھی ہے؟ اس واسطے ختم نہ کرو انکار نہ اے پڑھ سن نہ کوئی ہر جمراتی سن سی. اور اللہ دے محبوب دے غلامہ نے ایک کر دیتا ہے باہمیں کل ہوئے چافتہ ہوئے چیلم ہوئے سالانہ ہوئے 11ویں دا ختم ہوئے 12ویں دا ختم ہوئے اے آیتہ پڑھ دے 10 دیر کہ اے اہل ایمان کدی نہیں بول سکتے جڑے رب نے فرمایا تے رب دے حبیب نے فرمایا ہے. ہن دوے پاسے ٹرن لے لو یہ بھی تھوڑا ہو گیا. ہن سبحان اللہ کرو اجن تھوڑی جان نہیں چھٹتی پئی. حافظ عرفان نے بڑا اج خرچہ کیتا ہے. کچھ نہ کچھ تو خرچہ کر لا بھی ہے نا. ہاں جی یا تھک گئے ہو؟ نہیں تھکے ہو نا. تو پھر ایمان والا کیڑا ہوندا جڑا رب رسول دی گل مندا ہے تے امانت دا امین بندا ہے. امانت دا جڑا امانت دا امین نہ بنے نا. ہاں جی پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ علماء جان دیں کہ عبداللہ بن مسعود کس شخصیت دا نام ہے؟ اس شخصیت دا نام ہے کہ جن دے متعلق کملی نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود او عالم ہے جن دا علم بڑا پینڈا ہے. جڑا علم بڑا پینڈا ہے. یہ عبداللہ بن مسعود دی گل کی تھی نے ان دا علم بڑا پینڈا ہے. اس پینڈے علم والے نا
اساں آدھے ہیں بھئی علم والا وہی ہوندا جڑا چنگا لمبے قد والا ہوئے موٹا چوٹا ہوئے لیکن عبداللہ بن مسعود جڑے ہیں نا وہ بڑے پتلی صحت دے ہیں انہاں دی جڑیاں پنڈلیاں نا بڑیاں پتلیاں پتلیاں ایک روز درخت چڑھے نا تے نال والے سنگیاں نے انہاں دی پنڈلیاں ویکھ تے نا ہسے جن آپس سے گپ شپ ماری نے سونے نے پوچھا کینوں ویکھ تے ہسدے پے ہو ہن صحابہ حضور اگے پیچھے گل تے کر نہ سکدے عرض کیتی سونے جناب عبداللہ بن مسعود دی پنڈلیاں ویکھ تے ہسدے پے سونے نے فرمایا جنہاں ویکھ تے تساں ہسدے پے انہوں پتہ نہیں وہ پنڈلیاں نو رب بڑا پسند فرماندا ہے انہاں پنڈلیاں نو رب بڑا پسند فرماندے اوہ حضرت عبداللہ بن مسعود جنہاں دے متعلق حضرت عمر فاروق فرماندے او عبداللہ بن مسعود چھوٹے قد دی وجہ تو اسا لمبے قد والے تو سبقت لے وینا ہے حالانکہ حضرت عمر فاروق دے متعلق حضور فرماندے عمر تو سبقت کوئی نہیں لے سکتا عمر تو سبقت کوئی نہیں لے سکتا اوہی جنہاں تو سبقت کوئی نہیں لے سکتا رہا او پہ فرماندے او عبداللہ بن مسعود چھوٹے قد دی وجہ تو اسا لمبے قد والے تو سبقت لے وینے عرض کی تھی جناب عمر فاروق دسو تو صحیح کیڑی گل تو سبقت لے وینے آدھن تو حضور دے کھبے پاسے ہوندے ہیں میں سجے پاسے ہوندے ہیں تیری نگاہ بھی حضور دے نالین دے ہوندی ہے میری نگاہ بھی حضور دے نالین ہوندی ہے میرا بھی دل کردہ ہے کہ سونا نالین لاوے تو میں چاہتے اپنے سینے در لاواں لیکن حضور جس ویلے نالین لاندے نا تو چھوٹے قد دی وجہ تو سونے فوراں چاہ لینا میں اوکڑدا ہی رہ وینا نہیں ڈلی سبحان اللہ آکھے نہیں توجہ ہے نا یعنی کہ چھوٹے قد دی وجہ تو فوراں اوکڑ دے نالین چاہتے سینے نہ لا لینا میں آکھنا چاہتا ایمان اس نا دا نہ ہے اس گل دا نہ ہے باہمیں علم جتنا بھی وڈا ہے پکا علم ہے لیکن اس علم والے دا دل کردہ ہے سونے نالین لاویں تو میں چاہتے سینے تے لاواں تو پھر ساڑھے امام کے فرماندن سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالین حضور تو پھر کہیں گے تاجدار ہاں جی اے علمہ آلیاں دا کام ہے جی کیونکہ انہوں دا ایمان پکا ہوندہ ہے ہون تھوڑی ہو رکھے گل ٹور لوی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی ڈاڑے بیمار ہو گئے تے اصحابہ دی جماعت آئی تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لیتے آئے آپ نے بیمار پرسی کی تھی بیمار پرسی نال اٹھ دے ٹائم نہ اشرفی دیاں تھیلیاں آپ نے پیش کی تھیاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ پوچھن جناب امیر المومنین اے تساں اشرفی دیاں تھیلیاں کیوں دیتی بیندے ہو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ دی گزر بسر واسطے ایک کم دے سیں کیونکہ تساں حضور دا پینڈا علم حاصل کیتا ہویا سانو پتہ ہے کہ تساں اپنے واسطے کدی کچھ جوڑیا نہ ہو سی میرا خیال ہے جوڑا نالے سارے بیٹھے ہوئے ہیں ڈلی بہ گئے حضرت عثمان غنی کے فرماندے نے پتہ ہے جڑا پینڈے علم والا ہوندا ہے نا وہ اپنے واسطے جوڑدا نہیں جو کچھ ہوندا ہے حضور دے دین تے خرچ کر چھوڑ دے اس واسطے میں اشرفیاں دیندا پیاں تاکہ آپ دی جڑی بقایا زندگی ہے نا ایک گزر بسر آپ مسکراتے فرماون لگے جن گئی مک ہے جدن گئی مک ہے اشرفیاں لے تے میں کہ کرنا ہے آپ لے ونجو اسلام دے کم آسی آپ نے فرمایا اچھا تواڈی مک گئی ہے خدا نے جڑی اولاد دیتی ہوئی ہے انہاں دے کم آ ویسے ایندا مطلب ہے کہ اولاد واسطے بھی جوڑیا حضرت عثمان غنی دا فیصلہ ہے فرمایا چلو تو ساڑی گزر گئی ہے تواڈی جڑی خدا اولاد دیتی ہوئی انہاں دے کل کم آ ویسی آپ مزید مسکرائے حضرت عثمان غنی فرماندے عبداللہ بن مسعود ایک گل تے دس اے ساڑی ہر گل تے ہسدا کیوں ہے ہسدا کیوں ہے تو مکی پئی ہے تو چہرے تے مسکراہٹ ہے آپ نے فرمایا کہ میں سونے دی مجلس وچ بیٹھا ہم تو سونے نے فرمایا کہ میرے صحابہ سن لو جس ویڑے وچ سورہ واقعہ تلاوت ہوئے نا نہیں ڈھلی بولے ہو حضور فرماندے ہیں کہ جس ویڑے وچ سورہ واقعہ تلاوت ہوئے نا اس ویڑے والے رب غیب وچ رزق عطا فرماندا ہے جدن تک میری اولاد سورہ واقعہ سرکار دے اس فرمان تے اپنے ویڑے وچ تلاوت کر دی رہے سی میرا ایمان ہے رسول اللہ دے فرمان تے رب غیب وچ رزق عطا فرماندا رہے سی رب غیب وچ ایسا رزق دی برکت واسطے لکھے ہوندا ہے وہ ایک تویز ٹانگ چھوڑ دیں اکتے لکھے ہوندے ہیں رزق کی برکت کے لیے یہ لکھتے ہوندے ہیں واقعی انہاں نامہ دی بڑی برکت ہے لیکن سونے نے فرمایا جس ویڑے پڑھی جا لے جس ویڑے بڑھو نا
حضرت عبداللہ بن مسعود دا ایمان کے جدن تک میرے ویڑے چ میری اولاد سورہ واقعہ پڑھ دی رہسی رب غیب چو رزق عطا فرماسی ایس نو آدن علمی اسے دا پینڈا ہوندہ ہے جندہ عقیدہ پینڈا ہوئے. اور آخری گال حضور پیران پیر دستگیر شہنشاہ بغداد دی ایک بڑھڑی ہاں ویکھا نا جڑی گال سنی ہوئے نا اس تے سبحان اللہ آگ چھوڑ دین میں ایک بڑھڑی دجلے کنارے کھلوتی ہوئے شیخ عبدالقادر جیلانی نال ملاقات ہوگی. آپ نے فرمانا کہ عبدالقادر میرا ایک نکا جا کام تے کر دے کوئی ہے توجہ میرا ایک نکا جا کام تے کر دے. حضور غوث پاک نے فرمایا اما او تیرا نکا جا کام کیڑا ہے میں دس میں کر دا یعنی کرسو نا میرا نکا جا کام فرمایا ہاں نکا جا میں کار چھوڑ سا بس نکا جا یہ کام ہے پارو دریا تے میری پوتر دی جانج گئی ہوئی آئی واپس آندھی پئی ہے دولہ نی نال آن جانجی بھی نال ہے وچ دجلے ڈوب گئی ہے بس نکا جا کام ہے اے تے تروا دے ہو اے تے حضور غوث پاک نے فرمایا اے نکا جا کام ہے اے نکا جا کام ہے قدن ڈوبی ہے یعنی 11 سال پہلے فرمایا 11 سال پہلے ڈوبی ہے تو آج ترواندی پئی ہیں کہیں روحاں نکل دے اپنے مقام تے پہنچ گئی ہیں انہوں نے جسمانو مچھی کھا گئی ہے مچھی کھا گئی ہے کنکیشہ کھا گئی ہے تو آدھی نکا جا کام ہے اے بی بی ایک کام نہیں ہوندے فرمایا وعدہ جو کیتا ہی کرساں وعدہ جو کیتا ہی نکا جا کام کرساں ہوں میں دسی بیٹھ گیا میں نے ترا دے میں نے ترا دے فرمایا کہ 11 سالہ وچ کوئی ترامان والا کوئی نہیں تیرا نکا جا گالا فرمایا کہ میں انتظار وچ رہی ہاں کوئی ای اجے آوے جڑا رب دے دربار وچ ہاتھ اٹھاوے تے میرا نکا جا کم کرواوے رب دے دربار وچ ہاتھ اٹھاوے تے میرا نکا جا ہن ہاتھ تے گل آئی ہے تے میں اپنے اعلیٰ حضرت دی بھی گل کر چھوڑا کئی بندے پریشان بیٹھن خیر تے ہاں جی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جماعت کرائی دعا واسطے ہاتھ اٹھاون لگے اٹھاتے پھر فرماون لگے فرمایا ایک دفعہ پھر دوران لویے نماز دوبارہ دوران لویے ہن اعلیٰ حضرت آکھیں پچھو کیڑا آکھے نئے دوران دے ہاں جی اعلیٰ حضرت نے نماز دوبارہ دورائی پھر دعا منگی دعا تو بعد آباب چلے گیا تو ایک نیڑے ہوتے پوچھن لگا حضور یہ نماز کیوں دروائی انہیں اعلیٰ حضرت دی گال ہے کوئی عام امام دی گال نہیں ہے ہاں جی ساڑھے سہنے چاہے کہ شاید وضو کمزور ہو گیا آپ دوبارہ وضو کرنا چاہتے ہو اسے لیکن آپ نے وضو بھی نہیں فرمایا پھر نماز پڑھا چھوڑی وجہ کے ہن سنو اعلیٰ حضرت کے فرماندن جدن میں نماز پڑھاون تو بعد خالق اور مالک دے دربار بیچنا اپنے سینے دے سامنے یہ ہاتھ رکھتے نا جدن اپنے گریبان در جھانکے آنا نہیں میری گال نہیں میں سمجھ دے پہ رب کو منگنا لیا کدی اپنے در بھی جھانک لیا کرنا میں کہ جدن میں اپنے گریبان وال جھانکے آخر منگنا چو رب کو لے تو جڑا رب کو منگے اے بھی تی ویکھے نا میں رب واسطہ کیتا کہ ہے تو جنہ دے بچے شہید ہوئے توجہ ہے نا یعنی کہ سانت تو انہوں اپنے منگ دے رب کو لے لیکن اپنے گریبان میں جھانگنا چاہی دا ہے کہ ایسا کیتا کہ اعلیٰ حضرت فرماندن بس اللہ دے دربار میں میں ہاتھ اٹھائے تو انج جھانکیا نا میں خیال کیتا کہ میری کمیز دا ایک بٹن جس دا بند ہونا ضروری ہے او ضروری نہیں اے امام واسطے شرائط ہیں او ضروری نہیں میں کہ اے تے نماز ناقص ہوندی پئی ہے ہاں جی اور میرے پیچھو پڑھن نہ لیندی نال میری ناقص اعلیٰ حضرت فرماندن اس واسطے میں دوبارہ بٹن بند کر دینا دوبارہ نماز تہاڈی ترا چھوڑی ہے اس بڑھی نے کیا کیا میرا نکاح جیا تسا رب دے دربار وچ منگسو اپنے رب دے دربار وچ منگسو تو میرا نکاح جیا کم ہو ویسے میرا نکاح جیا کم ہو وسی حضور غوث پاک فرمایا اماں نکاح جیا نہیں کہ کرنا رب ہے کرنا رب ہے تسا ہاتھ تے اٹھاؤ نا پھر اخیر مختصر کہ میرے شیخ کامل نے ہاتھ اٹھائے اپنے گریبان وال جھانکیا اس گریبان دے اندر جڑا خون چلدا پہ آئے نا حسنی حسینی آئی نہیں میں شاید کچھ آنکھ نہیں سکیا اس خون دے اندر حسنی حسینی خون آئی
گل سمجھتے پہ نا حسنی حسینی خون آئی تو حضرت امام حسن عسکری تو بعد امام ہے، آمد مہدی تک آپ ہی امام ہیں اہل سنت دے عقائد دے مطابق۔ گل سمجھتے پہ نا، ہاتھ اٹھائیں مالکا حسنی حسینی خون آ وڈکی آئی ہوئے، میں اتنے سال رہتے نا جدر دا اماں آکھے آئی پڑھن ویندہ پہ آئیں، سچ ہی بولنا ہے۔ میں ہمیشہ اس زبان نال تیرے نبی دی لج رکھ دے ہوئے ہیں، سچ ہی بولتا پیا، انہا ہتھا نال میں دین پڑھاندہ رہا، اس زبان نال میں دین پڑھاندہ رہا، 40 سال مدرسے وچ بیٹھے تیرے دین دی خدمت پیا کردہ۔ مالکا اس دین دار سمجھتے نا اے وڈکی آئی ہوئی ہے، مالکا تو اندہ نکا جے کام تے کار چھوڑ، بس میرے پیر دستگیر دا اتنا آکھنا منہ تے ہاتھ پھیرنا آئی، بڑھڑی آپ ویکھیا تے دجلے وچو جنج بارا ہی اسے حالت ہی تردی ہوئی آئی۔ جس تراونا ہوئے اپنے گریبان میں جھانکے تروایا اسے جس دا 11 سال عقیدہ پینڈا رہے آئے، عقیدہ پینڈا رہے، او بڑھیاں ہیں نا جنہاں دا عقیدہ پکا ہوندہ ہے۔ اکثر بندے پوچھ دن آدھے نے ہمیشہ عورتیں ہی ٹوریاں رہن دیا نا، میں کہ مردہ تو انہاں دا عقیدہ پکا آئی، میں کہ بابے نہ ہی تروایا وڈکی تروایا لیکن عقیدہ ہوندہ پکا آئی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی دی ہستی دے پھر جنہاں دا پیر دستگیر ہوئے، شہنشاہ بغداد ہوئے۔ اس واسطے سنگیو تو ساتھیو ایمان اللہ اوہی ہوندہ ہے کہ جس دا عقیدہ پینڈا ہوندہ ہے، جن دا عقیدہ پینڈا ہوئے نا اللہ دی گل تے اللہ ہی فرمایا یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما، اے ایمان آلیا تسا میرے نبی تے درود بھی پڑھیا کرو تے سلام بھی، درود بھی پڑھیا کرو تے سلام بھی پڑھیا کرو۔ پھر اے شرط نہیں رہندی اذان تو پہلے کیوں، اذان تو بعد کیوں۔ پھر سلطان بہو فرماندن جیڑا درود پڑھن والا ہوندا ہے نا، نہ وقت ویکھدا ہے نہ تعداد ویکھدا ہے، بلکہ حدو بے حد درود نبی تے، جس دا ایڈ پسارا ہو میں قربان تے نہ تھی یا حضرت باہو جنہوں ملیا نبی سہارا ہو۔ اللہ پاک میری اور تواڈی حاضری نو قبول اور منظور فرماوے۔ جس محبت خلوص اخلاص نال حافظ محمد عرفان صاحب نے اہتمام کرتے رب رسول دی گل میں اور توانو سنوائیے، اللہ پاک اس نو دین دی استقامت عطا فرماوے۔ دنیا میں گھاٹے وعدے ہوندے پین، دعا کرو عقیدے دا گھاٹا کسی نو خدا نہ عطا کرے۔ بس جس نو عقیدے دا گھاٹا پیا گیا نا، اس دی خاندان دی بھی چوڑ نکل ویندی ہے، اس محلے دی بھی چوڑ نکل ویندی ہے۔ دعا کرو دنیا دے گھاٹے ہوندے روین، عقیدے دا گھاٹا انشاءاللہ کہنو نہ لبے انشاءاللہ۔ تو جنہوں عقیدے دا گھاٹا لب پوے نا، اس من یاری بھی نہیں لاونی چاہیے دی، کیونکہ سلطان بہو کے فرماندے نال کو سنگی سنگ نہ کریے، کل نو لاج نہ لائیے ہو، تمبے تربوز کدی مول نہ ہوندے، بھامیں توڑ مکے لے جائیے ہو، کاماں دے بچے کدی ہنس نہ تھیندے، بھامیں موتی چوک چگائیے ہو۔ اے ویکھو ساڑھے شوں شوں والا بڑا صبر کرتے بیٹھا ہوا ہے، اس واسطے اس جوان دی بھی خدمت کرے، کیونکہ ہون تک بڑے سونے طریقے نال بیٹھا رہے، ہون جتھے جتھے شوں شوں کرے خدا جان جتنی توفیق دے میں عطا کرے۔ اچھا ایک دفعہ سورہ فاتحہ، ترے دفعہ سورۃ اخلاص اول آخر دروشی پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد وعلی آل محمد وسلم، اللہم بارک علی محمد وبارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، الحمدللہ ملک شیخ مدینہ آمین آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم یا رب العالمین۔ اس محفل پاک دا جو سبب، اس محفل پاک کی جو تلاوت کلام پاک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم واضح و نصیحت ہویا، اور جو احباب نے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص اول آخر دروشی پڑھے، میرے مالک تیرے دربار بھی تیرے حبیب علیہ السلام نے دربار بھی پیش کرتے ہیں، ہدیتاً تحفتاً قبول اور منظور فرما۔ تو فعل نبی پاک علیہ السلام، انبیاء رسول صدیقین شہداء صالحین، بالخصوص حضور پیران پیر دستگیر شہنشاہ بغداد دی بارگاہ پیش کر دیں، مالک قبول اور منظور فرما۔ جتنے بھی آباب پیار محبت خلوص اخلاص نال اساں اکٹھے ہوئے بیٹھے ہیں، اساں سب دے خاندان دے چھوٹے وڈے مرد عورتاں بچے بچیاں جو اہل ایمان رخصت ہوئے انہوں دی ارواح نو پیش کر دیں، قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ایمان والیاں دی گل کیتی گئی ہے تو انہوں دی برکت نال اے اللہ جڑے بیمار ہیں انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو قرضدار ہیں انہوں نے قرضہ اتارن دی توفیق عطا فرما،
جو بے اولاد ہیں انہاں نیک صالح اولاد عطا فرما یا رب العالمین، جو مسافر ہیں منزل مدینہ نصیب فرما یا اللہ، تو رحمان و رحیم ہے، اسا سارے دے حال تے رحم اور کرم فرما، علماء حق دا سایہ تا دیر اہل سنت قائم اور دائم فرما، وطن پاکستان دی سرحداں دی حفاظت کرن والے دی حفاظت فرما، عقیدہ ختم نبوت تے تعلیم دیون والے دی حفاظت فرما یا رب العالمین، تو رحمان و رحیم ہے، اسا سارے دے حال تے رحم اور کرم فرما۔ صلی اللہ تبارک و تعالی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد اجمعین برحمت الرحمن الرحیم۔ ایک شعر سلام دا پڑھ چکا۔